الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب کا نام ہے فتح المعین، صفحہ نمبر 7 ہے، نیچے سے چھٹی لائن پر ہے تنبیہ۔ فرماتے ہیں ذکر السمعانی فی زوجۃ صغیرۃ ذات ابوین، کہ علامہ سمعانی نے والدین والی نابالغ بیوی کے بارے میں ذکر فرمایا، یعنی بیوی ہے اور نابالغ ہے مگر اس کے والدین بھی موجود ہے۔ کیا فرمایا، کیا ذکر کیا؟ ان وجوب ما مرہ، کہ جو کچھ گزرا اس کا واجب ہونا۔ کیا گزرا؟ اسے نماز کا حکم دینا، روزے وغیرہ کا حکم دینا اور فرض علم سکھانا، اسی طریقے سے نہ پڑھنے پر مارنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا واجب ہونا علیہما، ان دونوں پر یعنی ماں باپ پر ہے۔ فالزوجی پھر شوہر پر، یعنی ماں باپ نہیں ہے تو پھر شوہر پر واجب ہے یہ سب۔ وقضیتہ، اور اس کا تقاضا ہے وجوب ضربہا، اس نابالغ بیوی کو مارنے کا واجب ہونا، یعنی اگر وہ نماز وغیرہ نہ پڑھے تو پھر اس کو مارنا بھی واجب ہے۔ وبہ ولو فی الکبیرۃ صرح جمال الاسلامی ابن البزری، اور اس کی صراحت فرمائی ولو فی الکبیرۃ، اگرچہ بالغہ میں ہو، کبیرہ میں ہو۔ یہاں تو اوپر نابالغ بیوی کا ذکر کیا، مگر یہی مسئلہ بالغ بیوی کے بارے میں بھی ہے۔ بیہی میں ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ وجوب ضرب ہے، یعنی مارنا وغیرہ کا واجب ہونا۔ اگر نماز نہ پڑھے یا روزہ نہ رکھے تو اس کو مارنا واجب ہے، یہ واجب ہونا ولو فی الکبیرۃ، اگرچہ کبیرہ میں ہو، یعنی بالغہ بیوی میں ہو، اس کے تعلق سے ہو، یہ واجب ہے۔ اس کی صراحت فرمائی جمال الاسلام ابن البزری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قال شیخنا، ہمارے شیخ امام ابن حجر مکی نے فرمایا وہو ظاہر، اور یہ راجح ہے، ظاہر ہے، ان لم یخشا نشوزا، اگر بالغہ بیوی کو نماز یا روزہ وغیرہ نہ ادا کرنے پر مارنے کی وجہ سے نشوز کا خوف نہ ہو، یعنی اگر وہ مارے گا، ظاہر ہے کہ ضرب غیر مبرح مارنے کا ہے، شدید ضرب نہیں ہوگی، ایسی ضرب نہیں ہوگی جس سے ہڈی ٹوٹے یا عیب لگے، ٹھیک ہے، نشان وغیرہ پڑے تو چمڑی پر بظاہر عیب لگنا ہے، تو ایسی مار نہیں مارنی ہے، ایسی ہلکی مار مارنی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عیب نہ لگے، ہڈی نہ ٹوٹے، اور اس مارنے سے کام چل جائے، یعنی اس کے ڈر سے جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھنے لگے۔ فرماتے ہیں ان لم یخشا نشوزا، یہ واجب تب ہے جب بیوی سے نشوز کا خوف نہ ہو۔ بیوی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکلتی ہے تو وہ ناشزہ ہو جائے گی، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، بیوی کی ایسی نافرمانی جس کی وجہ سے اس کا نفقہ ساقط ہو جائے تو اس کو نشوز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کو اپنے قریب آنے نہ دے، استمتاع کرنے نہ دے تو وہ ناشزہ ہو جاتی ہے، گنہگار ہو جاتی ہے، اور اس کا نفقہ ساقط ہوتا ہے۔ اس کے مسائل کی تفصیل ہے باب النکاح میں۔ تو اگر نشوز کا خوف نہ ہو تو مارنا واجب ہے۔ وَأَطْلَقَ الزَّرْكَشِيُّ النَّدْبَ، اور علامہ زرکشی نے مندوب ہونے کا اطلاق کیا، یعنی مطلقاً اسے مندوب قرار دیا کہ مارنا مندوب ہے بالغہ بیوی کو۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفۃ المحتاج میں جو ہے اس پر مزید تفصیل فرمائی ہے۔ تحفۃ المحتاج کی عبارت جو ہے، یہ جہاں پر یہ مسئلہ علامہ ابن حجر مکی نے بیان کیا وہاں پر ہے لیکن لا مطلقاً، یعنی مطلقاً مارنا واجب نہیں ہے بیوی کو، بل ان توقف الفعل علیہ، بلکہ مارنا تب واجب ہے جب مارنے پر جو ہے فرض کے ادا کرنا موقوف ہو۔ وَلَمْ يَخْشَىٰ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُشَوِّشٌ لِلْعِشْرَةِ يَعْسُرُ تَدَارُكُهُ، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا خوف نہ ہو، مارنے کی وجہ سے اسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ مارنے پر آپسی رہن سہن میں، میاں بیوی کے درمیان آپسی رہن سہن میں کوئی ایسی پریشان کن بات نہ واقع ہو جس کا تدارک دشوار ہو، تو ایسی صورت میں ان شرطوں کے ساتھ جو ہے مارنا واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ وَاجِبٍ حَتَّى عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ كَمَا قَالُوا عَلَى الْآبَاءِ
ثم علی ما مر تعلیمہ الممیزی، اور سب سے پہلا واجب یہاں تک کہ نماز کا حکم دینے پر بھی مقدم، جیسا کہ علماء نے کہا، علی الآبائی باپوں پر ہے، یعنی والد نہیں تو دادا، دادا نہیں تو پردادا، ثم علی ما مر، پھر ان لوگوں پر جن کا ذکر گزرا، ما مر جو گزرے، یعنی مر ذکرہم، یعنی ماں، پھر اس کے بعد جو ہے ماں نہیں ہے تو نانی وغیرہ، اس طرح سے پھر وصی وغیرہ، جس کا ذکر جو ترتیب کے ساتھ پہلے گزرا۔ تو تعلیمہ ای الممیزی، صاحب تمیز بچے کو سکھانا واجب ہے نماز کا حکم دینے سے بھی پہلے۔ کیا؟ ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث بمکہ، کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کیے گئے، وولد بہا، اور مکہ ہی میں پیدا ہوئے، ودفن بالمدینتی، اور مدینہ شریف میں جو ہے مدفون ہوئے، ومات بہا، اور مدینہ ہی میں آپ نے وفات پائی۔ اس کو سکھانا جو ہے واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی ضروری عقائد اللہ کے تعلق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کے تعلق سے جو ہے ان کو سکھانا بھی واجب ہے۔ اللہ کے تعلق کی صفات واجبہ، صفات مستحیلہ، انبیاء کے لیے جو واجب صفات ہیں اور جو ان کی ضدیں ہیں، مستحیل ہیں وغیرہ، اور جو جائز صفات ہیں اللہ و رسول کے لیے۔ فصل فی شروط الصلاۃ، یہ فصل نماز کے شرطوں کے بیان میں ہے۔ الشرط ما یتوقف علیہ صحت الصلاۃ، شرط وہ ہے جس پر نماز کی صحت موقوف ہو، ولیس منہا، حالانکہ وہ نماز سے نہ ہو، منہا میں من تبعیضیہ ہے، یعنی شرط نماز کا حصہ نہیں ہوتی مگر شرط پر نماز کی صحت موقوف ہوتی ہے، شرط نہ پائی جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ وقدمت الشروط علی الارکان، اور شرطوں کو ارکان پر مقدم کیا گیا، کیوں؟ یعنی پہلے شرطوں کا ذکر ہے پھر ارکان کا ذکر آ رہا ہے۔ لأنہا اولا بالتقدیم، اس لیے کہ شرطیں مقدم کرنے کی زیادہ حقدار ہیں۔ اذ الشرط ما یجب تقدمہ علی الصلاۃ، اس لیے کہ شرط وہ ہے جس کا نماز پر مقدم ہونا واجب ہو، واستمرارہ فیہا، اور نماز میں جس کا مستمر ہونا واجب ہو، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے شرط پائی جائے اور نماز ختم ہونے تک شرط باقی رہے، تبھی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ نماز کی شرط ہے طہارت، تو نماز شروع کرنے سے پہلے طہارت کا پایا جانا ضروری ہے اور نماز ختم ہونے تک طہارت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر اس دوران ذرا سی دیر کے لیے بھی طہارت مفقود ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو شرط نماز سے پہلے پائی جاتی ہے اور نماز ختم ہونے تک اس کا باقی رہنا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے شرط کو جو ہے ارکان پر مقدم کیا گیا، اور ارکان وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر جن سے مل کر وہ عبادت بنتی ہے۔ نماز کے ارکان نماز کے اجزاء ہیں۔ متن ہے شروط الصلاۃ خمسۃ، نماز کی شرطیں 5 ہیں۔ احدھا طہارۃ عن حدث و جنابۃ، 5 کی پہلی، احدھا میں ہا ضمیر کا مرجع خمسۃ ہے کہ پہلی شرط ہے 5 کی، 5 میں سے پہلی شرط حدث اور جنابت سے پاکی۔ طہارۃ کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا، پاک ہونا، حدث اور جنابت سے پاک ہونا۔ حدث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدث اصغر اور دوسری قسم حدث اکبر ہے۔ حدث اصغر سے پاکی کا نام وضو کرنا ہے، حدث اکبر سے پاکی کہتے ہیں غسل کرنے کو، جس کا تفصیلی بیان ابھی آئے گا۔ اور جنابت جو ہے یہ حدث اکبر سے پاکی کا نام ہے، جنابت حدث اکبر کو کہتے ہیں، جنابت جو ہے حدث اکبر کو کہتے ہیں، حدث اکبر سے پاکی کا نام غسل ہے۔ فرماتے ہیں الطہارۃ لغتاً النظافۃ، لغت میں طہارت نظافت ہے یعنی صفائی ستھرائی کرنا، والخلوص من الدنس، اور گندگی سے خالص ہونا، شدھ ہونا، وشرعاً، اور شریعت میں طہارت کسے کہتے ہیں؟ رفع المنع المرتب علی الحدث او النجس، کہ اس منع کو رفع کرنا، رفع المنع، اس منع کو رفع کرنا، المرتبی جو مرتب ہو، علی الحدث او النجس، حدث پر یا نجاست پر، یعنی اگر انسان پر حدث طاری ہے خواہ اکبر ہو یا اصغر، تو اب اس حدث کی وجہ سے ایک ممانعت مرتب ہوتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی نہیں۔ اسی طرح اگر نجاست سے آلودہ ہے انسان، اس کا جسم یا اس کے کپڑے اور نماز کی جگہ، تو ایک ممانعت جو ہے مرتب ہوتی ہے
کہ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو نماز صحیح بھی نہیں ہوگی۔ تو حدث یا نجاست پر مرتب ہونے والی ممانعت کو رفع کرنا، اسی کا نام ہے طہارت حاصل کرنا شریعت میں، شرعی اصطلاح میں۔ رفع المنع المرتبی علی الحدث او النجسی، اس منع کو رفع کرنا جو حدث یا نجاست پر مرتب ہو۔ فالاولی ای الطہارت عن الحدث، تو پہلی یعنی حدث سے طہارت، الوضوء وضو کرنا ہے۔ حدث سے پاکی حاصل کرنا کیا ہے؟ الوضوء۔ وہوا، یہاں حدث سے مراد حدث اصغر ہے، اور فقہ شافعی میں مطلقاً حدث جب بھی کہا جائے تو اس سے حدث اصغر مراد ہوتا ہے۔ حدث اکبر جہاں بھی مراد ہوگا وہاں یا تو جنابت لکھا ہوگا یا حدث اکبر میں اکبر کی قید ہوگی۔ وہوا بضم الواو، اور وضو جو ہے واو کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ وضو یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف اور وضو کی۔ استعمال الماء، پانی کا استعمال کرنا، فی اعضاء مخصوصۃ، مخصوص اعضاء میں، مخصوص اعضاء میں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا، یعنی نمبر 1 چہرہ، نمبر 2 ہاتھ، نمبر 3 سر کا مسا سر، نمبر 4 دونوں پاؤں۔ ان مخصوص اعضاء میں پانی کا استعمال کرنا ہے، مفتتحا بنیۃ، نیت کے ساتھ شروع کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے مخصوص اعضاء میں پانی کا استعمال کرنا، یہ ہے وضو کرنا۔ وَبِفَتْحِهَا مَاءٌ يُتَوَضَّأُ بِهِ، اور واو کے فتحہ کے ساتھ یعنی وضو، یہ وہ پانی ہے جس کے ذریعے وضو کیا جائے، یعنی وضو کے پانی کو عربی میں وضو کہتے ہیں واو کے زبر کے ساتھ، اور اس فعل کو وضو کہتے ہیں واو کے ضمے کے ساتھ، یہ فرق ہے۔ وَكَانَ ابتداء وجوبه مع ابتداء وجوب المکتوبۃ لیلۃ الاسراء، اور وضو کے وجوب کی ابتدا ہوئی فرض نماز کے وجوب کی ابتدا کے ساتھ لیلۃ الاسراء، معراج کی رات۔ وضو کے واجب ہونے کی ابتدا فرض نماز کے واجب ہونے کی ابتدا کے ساتھ معراج کی رات میں ہوئی، یعنی جب نماز فرض ہوئی تو اسی کے ساتھ وضو کرنا بھی فرض قرار دیا گیا۔ وشروطہ ای الوضوء، اور وضو کی شرطیں ہیں، وضو کی شرطیں ہیں کشروط الغسل، غسل کی شرطوں کی طرح، خمسۃ 5، وضو کی شرطیں غسل کی شرطوں کی طرح 5 ہیں۔ احدھا، 5 میں سے پہلی شرط ہے ماء مطلق، مائع مطلق، مطلق پانی کا ہونا۔ مطلق پانی وہ پانی ہے جس پر بغیر کسی قید کے مطلقاً صرف پانی کا اطلاق کیا جا سکے، جس کو صرف پانی کہا جا سکے۔ اگر وہ کنویں یا تالاب یا سمندر میں ہے تو وہ جس جگہ واقع ہے اس جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر ہم کہیں سمندر کا پانی، کنویں کا پانی یا تالاب کا پانی، تو یہ جو قید ہے یہ قید پانی کے مطلق ہونے کو مضر نہیں ہے، یعنی اس قید کے باوجود پانی مطلق رہتا ہے کیونکہ یہ قید واقع کے مطابق ہے، اور وہ قید جو پانی کے جس جگہ واقع ہے پانی اس جگہ کے مطابق ہو، یعنی واقع کے مطابق ہو وہ قید، تو وہ مضر نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی میں ایسی قید ہے کہ اس جگہ سے اس پانی کو ہٹایا جائے جب بھی پانی کے ساتھ وہ قید ہو تو یہ مضر ہے، اور اس قید کے بغیر پانی کو نہ بولا جا سکے۔ واقع کے یعنی موقع جہاں پانی واقع ہے اس کی قید اگر ہے، جیسے سمندر کا پانی، تو جب پانی کو سمندر سے نکالیں گے اور رکھیں گے تو اس پر صرف پانی کا بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے، تو سمندر کا پانی مطلق پانی ہے۔ اسی طرح کنویں کا پانی، تالاب کا پانی، چشمے کا پانی، بارش کا پانی، اولے کا پانی وغیرہ، یہ سب مطلق پانی ہے کہ ان کو بغیر قید کے صرف پانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ پانی جو مطلق پانی نہیں ہے بلکہ اس کو قید لگا کر بولنا پڑتا ہے، جیسے گلاب کا پانی، گلاب کے پانی کو صرف پانی نہیں کہا جا سکتا، جب بھی کہا جائے گا گلاب کا پانی ہی کہا جائے گا۔ ناریل کا پانی، ناریل کے پانی کو صرف پانی نہیں کہا جا سکے گا، جب بھی کہا جائے گا ناریل کا پانی ہی کہا جا سکے گا۔ اگر مطلق پانی کہا جائے گا تو کسی کا بھی ذہن ناریل پانی کی طرف نہیں جاتا ہے، اسی پانی کی طرف جاتا ہے جو خود پاک ہو، پاک کرنے والا ہو۔ تو مائع مطلق کا ہونا ضروری ہے۔ فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لہذا حدث کو رفع نہیں کرتا، حدث کو دور نہیں کرتا اور نہ ہی نجاست کا ازالہ کرتا ہے۔ ولا يحصل سائر الطہارت، اور نہ ہی ساری طہارتیں حاصل کراتا ہے۔ ولو مسنونۃ، اگرچہ وہ طہارتیں سنت ہوں۔ الا الماء المطلق، مگر مائع مطلق ہی۔ حنفی مسلک میں نجاست کے ازالے کے لیے مائع مطلق
ضروری نہیں ہے، کسی بھی چیز سے نجاست زائل ہو سکتی ہے اگر نجاست کا جرم اور اس کا رنگ بو اور مزہ زائل ہو جائے تو، لیکن شافعی مسلک میں مائع مطلق ضروری ہے، چاہے حدث اصغر ہو، حدث اکبر ہو یا نجاست کا ازالہ ہو، بغیر مطلق پانی کے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ سنت طہارت جیسے جمعہ کا غسل ہے، یہ بھی مطلق پانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب مطلق پانی کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِلَا قَيْدٍ، اور مطلق پانی وہ پانی ہے جس پر پانی کا نام بغیر کسی قید کے واقع ہو، صرف پانی اسے کہا جا سکے۔ وَإِن رَشَحَ مِن بُخَارِ الْمَاءِ الطَّهُورِ الْمُغَلَّى، اگرچہ وہ ٹپکے اس پاک کرنے والے پانی کے بخار سے، المغلّہ جسے ابالا جائے، یعنی پاک کرنے والا مائع طہور ہے، اس کو ابالا جائے تو اس پانی کے بخارات سے جو پانی ٹپکتا ہے، بخارات کو قید کیا جائے کسی برتن میں کسی طرح سے، اب اس سے جو پانی ٹپکتا ہے تو وہ بھی مائع مطلق ہی ہے۔ اوستہلک فیہ الخلیط، یا اس میں کوئی خلط ملط ہونے والی پاک چیز ہلاک ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ نے پانی میں تھوڑی سی شکر ڈالی، وہ پانی میں حل ہو گئی اور شکر کا ذائقہ بھی اب پانی میں نہیں آ رہا ہے، یا ذائقہ تو آ رہا ہے لیکن وہ اتنا کم ہے کہ اس سے پانی مطلق ہی رہ رہا ہے، پانی کے مطلق ہونے کو وہ ختم نہیں کر رہا ہے تغیر۔ تو اب ایسا پانی جس میں کوئی خلیط ہلاک ہو جائے، کوئی خلط ملط ہونے والی چیز بالکل ختم ہو جائے، وہ پانی بھی مطلق ہے۔ او قید بموافقت الواقع، یا اسے واقع کی موافقت سے مقید کیا جائے تب بھی وہ مطلق ہی رہے گا۔ کماء البحر، جیسے کہ سمندر کا پانی، بخلاف ما لا یذکر الا مقیدا، برخلاف اس پانی کے جس کو ذکر نہ کیا جا سکے مگر مقید ہی، قید لگا کر ہی، تو وہ پانی مطلق نہیں ہے۔ کماء الورد، جیسے کہ گلاب کا پانی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔